أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغیرت العباسیہ صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں دعا پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جتنے مومنین تشریف فرما ایک جشن نما صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد۔ شکر ہے ظفر بھائی مجھ سے پہلے میری خطابت نہیں پڑھ دیتے۔ ان کی توفیقات توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حسین کے ہاں باب الحسین کی آمد مبارک ہو، یا یوں کہوں کہ والشمس وضحاہا کے ہاں والقمر اذا تلاہا کی آمد مبارک ہو۔ 17 ربیع الاول اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیجا اور 13 رجب المرجب کو اس حبیب کے محافظ کو بھیجا۔ 3 شعبان المعظم اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے نواسے کو بھیجا اور 4 شعبان المعظم اس نواسے کے محافظ کو بھیجا۔ تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں۔ علی باب محمد ہے، عباس باب حسین ہے۔ تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں۔ کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں کل مولا حسین علیہ السلام اور قرآن پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ چاہتا یہ تھا کہ وہ آیتیں کہ جو اب تک ملموس نہیں ہیں اتنی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ پہنچ جائیں اب تک۔ یعنی آیت تھی تو سبھی جانتے ہیں کہ حسین اس میں شامل ہے، آئے مودت تو سبھی جانتے ہیں، آئے مباہلہ تو سبھی جانتے ہیں، سورہ کوثر تو سبھی جانتے ہیں۔ البتہ یہ کہ ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم، والتین والزیتون، تین کی قسم اور زیتون کی قسم۔ تین اور زیتون سے مراد بھی حسن اور حسین ہے، ووالد وما ولد سے مراد بھی علی و حسنین کریمین ہے، والشمس وضحاہا سے مراد بھی علی و حسنین کریمین ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ سے مراد بھی حسین مظلوم ہے۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ، یہ آیت کل نہیں پڑھ پایا تھا کہ سورہ اسراء کی آیت ہے کہ جو مظلوم قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ اس کے خون کا انتقام لے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حسین بھی شامل ہے، امام زمانہ علیہ السلام بھی شامل ہے۔
बनस से तफसीर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहा हूँ। कल ही मैंने कह दिया था मैं क़ियास पे बात नहीं कर रहा, मैं नुसूस से बात कर रहा हूँ। खुद अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ही का फरमान ज़ीशान है कि कुरान 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी उसकी लेयर्स हैं कम से कम 4। बाज़ अहादीस में 70 की जानिब इशारा है। इमाम ने एक सादा सा उसूल हमें फराहम फरमाया। एक है इबारत, फिर है इशारा, फिर है खवास नहीं, फिर है लताइफ और फिर है हकीकत। सुन लीजिएगा, कुरान की इबारत है, इशारा है, लताइफ है और हकीकत है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इबारत अवाम के लिए है, इशारा खवास के लिए है, लताइफ औलिया के लिए है, हकीकत अंबिया के लिए है। जो अंबिया की हकीकत है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद हुजूर की हकीकत हुसैन इब्न अली है। ये रब समझ में आ रहा है आपको? तो कल ये अर्ज कर चुका हूं कि जो कुरान का तालिब इल्म है उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, यानी गोया ये कहूं कि जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाएं उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिससे सीखे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिससे दर्स हासिल करे उसे फकीह कहते हैं। फकीह जिससे हदीस को नकल करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिससे रिवायत करे उसे तबे ताबई कहते हैं। तबे ताबई जिसे देखे उसे ताबई कहते हैं। ताबई जिसे देखे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिसकी सोहबत में बैठे उसे नबी कहते हैं। है मेरे साथ आप या नहीं है? एक दफा आएंगे और तसलसल में, जो जिसके कदमों के नीचे मलाइका पर बिछाएं वो तालिब इल्म है। तालिब इल्म जिससे सीखे वो आलिम है। आलिम जिससे दर्स हासिल करे वो फकीह है। फकीह जिससे हदीस बयान करे वो मुहद्दिस है। मुहद्दिस जिससे रिवायत करे वो तबे ताबई है। तबे ताबई जिसे देखे वो ताबई है। ताबई जिसे देखे वो सहाबी है। सहाबी जिसकी सोहबत में बैठे वो नबी है। जो नबी से अफजल हो वो रसूल है। जो रसूलों के भी अफजल हो वो उलुल अज़म है। उलुल अज़म जिनका कलमा पढ़े वो मोहम्मद है। और मोहम्मद जिसके लिए सजदे से सर ना उठाए वो हुसैन इब्न अली है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं तकबीर से शुरू करते हैं जी। या अली, ठीक। ये मैं मौला अली इस्लाम के जश्न में सुना चुका हूँ। शजर सब हर जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अगर एक और मंजिल तय कर सकें कि तबे ताबी जिसे देखे वो ताबी है, ताबी जिसे देखे वो साहबी है, साहबी जिसकी सोहबत में बैठे वो नबी है, नबी से जो अफजल हो वो रसूल है, जो रसूलों से भी अफजल हो वो उलुल अज़म है, उलुल अज़म जिसका कलमा पढ़े वो मोहम्मद है, मोहम्मद जिसके लिए सजदे से सर ना उठाएं वो हुसैन है, हुसैन जिससे कहें कि मेरी जान तुम पर कुर्बान हो वो अब्बास है। तो यही हकीकत है। बेनफ्सी अंत या अखी। जी जी जी, आप सलावत भेजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जी, तो गौर फरमा रहे हैं, बेनफ्सी अंत या अखी, ये किसी शायर का तखय्युल नहीं है, किसी खतीब की खिताबत नहीं है जश्न अबुल फजल अब्बास में। ये कलाम इमाम हुसैन है कि जो हरम अबुल फजल अब्बास पे लिखा हुआ है। बेनफ्सी अंत या अखी, अब्बास बेनफ्सी मेरी जान, अंत या अखी आप पर कुर्बान। कायनात आलम व आदम की जान हुसैन पर कुर्बान है, हुसैन की जान अब्बास पे कुर्बान है। ये जुमला कहते हुए मैं क्या कहूं, किन किन मंजिलों से खुद मेरा दिल गुजर रहा है। खुद अगर हजरत हुज्जत ने यह ना फरमाया होता कि उस दुरूद व सलाम में पढ़ो कि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक आलिम दीन के ख्वाब में आकर कहा था कि ना इसमें एक इजाफा कर दो, कि मौला 14 में इजाफा क्या हो सकता है, वल गैरतिल अब्बासिय्या।
والغیرۃ العباسیہ. اس لیے کیا عجب شان اور اہتمام ہے. ایک مقام پر اسے پیش کر چکا ہوں لیکن دو چار مومنین وہاں کے جو مجھے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جائے. یہ جو خاص اہتمام ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہ انیس بھی جب یہ کہیں کہ لی مش جو حکم پسر شاہ نجف سے تو رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. ہاں عباس نے جو مشق بھی لی ہے جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر. یہ مرثیہ لکھا جناب انیس رحمۃ اللہ علیہ نے 123 بند کا. فوج خدا کے علمدار کا نام ہے عباس. جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر, حسین کی جو فوج ہے وہ خدا کا لشکر ہے, حزب اللہ ہے. لی مش جو حکم پسر شاہ نجف سے, شاہ نجف ہے علی بن ابی طالب, پسر شاہ نجف ہے حسین. حکم پسر شاہ نجف سے عباس نے مش بھی خود سے نہیں لی جب تک حسین کا حکم نہ آیا. یہ ہے تسلیم ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ تلوار کو روک لیا حسین نے, تلوار کو روک لیا حسین نے, عباس نے تلوار روک لی. حسین نے مشق دی, حکم دیا, تب عباس نے مشق لی, خود سے نہیں لی. حسین ساقی عطاشا کربلا ہے بحکم, عباس ساقی عطاشا کربلا ہے بحکم ابا عبداللہ حسین, حکم حسین سے ہیں. لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے اور رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے, تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. برج شرف سے عباس کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حسین کے خیمے سے نکل رہے ہیں نا. انیس کہہ رہے ہیں کہ حسین کا خیمہ اس کائنات کا برج شرف ہے. اس خیمہ جو برج شرف ہے, برج شرف کا خورشید عباس ہے. تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے, کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم میں, کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم میں, تو نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. یہ ہے عباس, یہ ہے عباس. اللہ اکبر. تشریف احد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ, خیبر میں اسی شان سے آئے تھے ید اللہ, ہتھیار اسی دست سے سجائے تھے ید اللہ. ہائے 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 ہائے, ہاں کیا عجب شان ہے, کیا عجب شان ہے یہاں پر. تو اگر ہو سکا تو میں کچھ آگے پڑھتا ہوں اس کے مثل. لیکن اب قیامت میں جہاں یوم تبلی السرائر, حقیقتیں کھل جائیں گی قیامت میں, منفی بھی اور مثبت بھی. آپ نے سن رکھا ہے روایات میں کہ کچھ لوگ جانوروں کی شکل میں آئیں گے, اس لیے کہ حقیقت جانور تھی اس طرح سے آ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے, حدیث میں آیا ہے, چوٹیوں کی طرح آئیں گے, اس لیے کہ دنیا میں اپنے آپ کو تکبر کے ساتھ چلاتے تھے, اللہ کو پسند نہیں تھا. ایسے چوٹیوں میں آئیں گے کہ رینگتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور روندے جائیں گے لوگوں کے قدموں تلے, اللہ کو پسند نہیں تکبر. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو حدیث میں آیا این نجس جانور کی طرح آئیں گے, اس لیے کہ بے حیا تھے. لا دین لمن لا حیا لہ, حجاب فقط واجب نہیں ہے, حجاب جس مقصد سے وہ ہے حیا. حجاب تو رہے لیکن حیا نہ رہے تو لا دین لمن لا حیا لہ. حدیث میں آیا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اس کا دین نہیں جس کا حجاب نہیں, فرمایا اس کا دین نہیں جس کی حیا نہیں. بسا اوقات حجاب ظاہر کا رہ جائے, وہ اصل حجاب ہوتا نہیں, دل کی تسلی کے لیے ہم نے کیا ہوا حجاب. چلے میں کہتا ہوں کہ کم از کم اس منزل تک تو ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کسی طور پر بھی نعوذ باللہ من ذالک ڈیگریڈ کروں یا ڈی موٹیو, لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ حجاب کا مقصد یہ ہے کہ عباس کا جشن ہے تو حجاب پہ تو بات ہونی چاہیے. ہائے 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 ہائے. گھر سے باہر نکلیں تو توجہ کا مرکز نہ رہیں, ایسا لباس ہو. یہ سادہ سا اصول میں نے دے دیا, یعنی زینت نہ ہو. تو اگر حجاب بظاہر تو ہے لیکن لباس ایسا ہے, کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, یہاں سے کچھ الفاظ آپ خود سمجھدار ہیں, جس میں اعضائے بدن نمایاں ہے, میک اپ اس طرح کا ہے. آپ نے اگر جشن کے لیے کوئی اس قسم کا حجاب کرنا بھی ہے تو آپ اوپر سے مکمل ایک سادہ عبایا لے کر, مکمل ایک ایسی چادر جو سر تپا آپ کو ڈھانپ رہی, وہ آ جائیے اور آپ مستورات میں آ کر وہ چادر جشن کے لیے آپ نے چادر ایک طرف رکھ دی تاکہ آپ جشن کے لباس میں شریک ہو جائیں. ورنہ نہیں معلوم کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام اس پر راضی ہو یا نہ ہو. خود جشن عباس میں جو میری مائیں بہنیں شریک ہیں, بہت مودبانہ گزارش ہے. تو اس سے یہ جانتے پتہ ہے معاملہ مشکل کہاں سے ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا جشن میں آپ کیا شروع ہوگا, لیکن میں ذمہ داری ہے, میں کہوں گا یہ جملہ. پاکستانی اور انڈین دونوں کہہ رہا ہوں, ڈرامے دیکھنا بند کیجئے یوٹیوب پہ. پہلے تو ایک زمانہ تھا کہ جہاں کوئی ڈرامہ دیکھ بھی رہا ہوتا تھا تو چونکہ 20 منٹ کے درمیان میں ایڈ آ جاتا تھا تو پھر بھی توجہ ہٹ جاتی تھی. اب تو لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ مولانا عشاء کی نماز کے بعد ڈرامہ دیکھنا شروع کیا, ساری قسطیں فجر سے پہلے مکمل کی,
اب میں پوچھنے کی ہمت تو کر نہیں پاتا کہ فجر کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، وہ میں پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتا. تو یہ ساری کمرشل ورلڈ ہے نا، جو چیز آپ کو فری میں اویلیبل ہوتی ہے اس کے کنزیومر خود آپ ہوتے ہیں، تو خود آپ ہی کسٹمر ہیں. تو اس ڈرامے میں ہے کیا؟ ساس بہو کی لڑائی ہے، بے حیائی ہے، شوہر سے بے وفائی ہے، شوہر کا کسی اور سے تعلق ہے، یہی تو ہے. یہ ذہن کو پولیوٹ کر رہا ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم تو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، میچور ہو گئے، ہم فقط اپنے مزے کے لیے دیکھ رہے ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نہیں روک سکتے اپنے بچے کو. آپ الولد سر ابی ہے، باپ سے بھی کہہ رہا ہوں، بیٹا تو باپ کا راز ہوتا ہے. عباس راز علی بن ابی طالب ہے. ہائے 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 ہائے، عباس راز علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہاں، تو ان خرافات کو خدا کے لیے اپنی زندگی سے جب نکالیں گے تب پیس آف مائنڈ میں آئیں گے. ہم پیس آف مائنڈ میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں. بعض والدین کہتے بھی ہیں کہ مولانا اگر بچے سے میں نے 2 منٹ کے لیے موبائل لے لیا تو ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ جیسے تڑپ رہا ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا ہو. تو اس کی کیفیت پہلے دن یہ نہیں ہوئی ہے، اس کی کیفیت چند مہینوں چند سالوں بعد جا کے بنی. اس لیے کہ ویکیوم کبھی بھی نہیں رہتا، یاد رکھیے گا. آپ نے گیپ دیا، موبائل فل کرے گا. ویکیوم نہیں رہتا زندگی میں. اب زیادہ بڑی فرمائش ہے کیا کہوں یہاں پر، لیکن اگر آپ اتنا کر سکیں نا کہ جب آپ کا بچہ صبح اسکول جا رہا ہے تو ماں، بالخصوص ماں، ساتھ میں بیٹھ کر وہ بچے کے ساتھ ناشتہ بنائے اور کرے، اور جب اسکول سے واپس آ رہا ہے تو کھانا اویلیبل ہو، ریڈی ہو، گھر کا پکایا ہوا، اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. یہ 2 کام آپ کر لیجئے. مجھے بتایا کہ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ 2 کام کرنے میں تو پورا دن ہمیں یہی مصروف رہنا پڑے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں سے پوچھیے، بچوں سے بات کیجئے کہ اسکول میں کیا ہوا. آپ پوچھ کے دیکھ لیں، 1-2 دن بعد یا کچھ موقع بعد بچہ بتائے گا نہیں آپ کو کہ کیا ہوا. آپ پوچھیں گے وہ چپ رہے گا، کیونکہ اس کا کنیکشن نہیں آپ سے. ایسا نہیں بتاتا بچہ کہ آپ نے پوچھا کہ اسکول میں کیا ہوا تو وہ شروع ہو جائے. آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے، اچانک وہ کہے گا ہم آپ کو پتا اسکول میں کیا ہوا تھا. ہاں، یہ موقع ہے. پھر وہ بتانا شروع کرے گا میرے دوست نے یہ کہا تھا، میری ٹیچر نے یہ کہا تھا. اب ماں کے کردار کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ عباس کی ماں ام البنین ہے. جملہ کہہ رہا ہوں یہاں جتنے مومنین تشریف فرما، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کربلا میں عباس جتنا دنیا کے سامنے آئے وہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا. ابھی حیدر کے خون کا اثر تو آنا باقی ہے سامنے. ابھی تو عباس کا حملہ باقی ہے. اللہم ابھی تو یہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا فقرہ ہے یہ کہ کربلا میں جتنا عباس ابھی سامنے آئے ہیں ام البنین کے شیر کا اثر ہے، جو اپنے شیر میں وفا پلائی ہے نا عباس کو. ماں نے فقط لقلقہ لسانی میں نہیں کر کے بتلایا. جب ازدواج ہوا ہے، اب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ باتیں آ چکی، جو باتیں نہیں آئیں وہ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں یہاں پر. کہ جب حضرت عقیل تشریف لے گئے مدینہ سے باہر آؤٹ سکرٹس میں، اب ولادت عباس کا جشن ہے تو میں جملہ تو پڑھ دوں کہ جب گئے عقیل تو قبیلہ بنی کلاب، تو عربوں کی جو مہمان نوازی کی ایک قدیمی سنت، تو 3 دن تو وہ پوچھتے ہی نہیں تھے مہمان سے کہ اب آئے کیوں ہیں. 3 دن تو فقط مہمان رکھتے تھے. تو 3 دن تو انہوں نے اپنے مہمان خانے میں رکھا، اور بنی ہاشم کی فرد آئی ہیں. تو 3 دن بعد حضرت مزاحم، حضرت فاطمہ کلابیہ کے والد، انہوں نے حضرت عقیل سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے. میں تو سوچ کر ہی وجہ میں آ جاتا ہوں کہ جب عقیل نے کہا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کے لیے وجہ اللہ کا رشتہ آیا. ہے تو یہی حقیقت گئی. آپ کی بیٹی کے لیے وجہ اللہ کا رشتہ آیا ہے. یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت ام البنین نے دیکھا تھا کہ جب اس رشتے کے آنے سے پہلے حضرت ام البنین نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے میری جھولی میں 3 تارے اور 1 چاند عطا فرمایا ہے. یہ ام البنین کے 4 بیٹے ہیں، 3 ستارے ہیں، 1 چاند ہے. قمر بنی ہاشم، جو بنی ہاشم کا بھی قمر ہو. کسی خاندان میں سبھی پرائمری پاس ہو تو جو سیکنڈری پاس ہے وہ بھی پڑھا لکھا لگتا ہے، لیکن جہاں سارے ہی پی ایچ ڈی ہوں وہاں پڑھا لکھا کہلوانا بڑا مشکل ہے. کسی اور خاندان میں خوبصورت بن جانا آسان ہے، جہاں علی بھی ہیں، جہاں حسن بھی ہیں، جہاں حسین بھی ہیں. بنی ہاشم کے خاندان میں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوانا. جشن عباس کی عجیب کیفیت ہے آج. اچھا، خوبصورتی کے ساتھ معمولاً آج کی جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں گناہ کا تصور آتا ہے. آپ کو خوبصورت بناتے ہیں اس لیے کہ آپ سے کوئی گناہ کروانا ہے، چاہے وہ بے حجابی کا گناہ ہے، چاہے وہ زینت کا گناہ ہے، چاہے وہ کوئی اور تعلق کا گناہ ہے. خوبصورت آپ کوئی ایڈ دیکھ لیجئے جہاں
खूबसूरती के लिए कुछ बतलाया जा रहा है तो हलाल तरीके से तो ऐड होगी नहीं, कम से कम बेहिजाबी तो होगी जो जिस्म की नुमाइश भी होगी। तो खूबसूरती के साथ आज कपल्ड गुनाह का तस्वुर अबुल फजल अब्बास कमर बनी हाशिम है, जहां तकवा का तस्वुर नहीं है, इस्मत का तस्वुर है। जो सीध में हुसैन इब्न अली, हुसैन फी नफ्सी मासूम है, अब्बास हुसैन के सबब मासूम है। एक फिक्रा 20-20 मिनट चाहता है, 25 मिनट चाहता है, किस पे बात हो। तो कयामत में जो हकीकतें खुलने वाली हैं, मैंने अर्ज किया कि कोई किस शक्ल में आ रहा है, कोई किस शक्ल में आ रहा है, यहीं से बेहिजाबी की बात शुरू हुई थी। तो वहां कयामत में जब सैयदा अब्बास के लिए कहें कफाल अजल हाज़िल मकाम, इस मकाम शफात के लिए काफी है, अल-यदान वल मक़तूअतान मिन इब्नई अब्बास, वो दो हाथ के जो कटे हुए हैं मेरे बेटे अब्बास के। सैयदा अपना बेटा कहेंगी अब्बास को मैदान महशर में, यह है अब्बास की हकीकत, फातिमा का बेटा होना। तो यकीनन तबीयत मुनक़लिब हो गई। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ चल सके, क्या अजब अब्बास की हकीकत है कि सैयदा के बेटे, लिहाजा दो माओं की तमन्ना रही कि अब्बास उनसे मंसूब रहे। उम्मुल बनीन अब्बास की मां है और ज़हरा ने अब्बास को अपना बेटा कहकर अपनी ज़ुर्रियत में शामिल कर लिया। अब समझ में आया, मुझे नहीं मालूम इसमें कितने राज हैं। मैं सोच रहा हूं शायद एक वजह यह भी हो कि जब चादर तथहीर में तारुफ हुआ ना, तो ये तारुफ नहीं हुआ था कि ये मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा के चचाजाद भाई है, मुस्तफ़ा की बेटी है, मुस्तफ़ा के नवास है। तारुफ था ये फातिमा है, ये फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। अब तफसीर में अब्बास भी शामिल हो गए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जानता है कि मेरे हबीब की वफात के बाद इख्तिलाफ बहुत होने वाला है कि कौन है अहले बैत में। बहुत से लोग आएंगे, आपका ज़हन जहां जा रहा है, मैं तो वहां बात ही नहीं कर रहा। हत्ता हुजूर के चचा हज़रत अब्बास की औलादों ने, जो बनी अब्बास बने बाद में, उन्होंने भी कहा अहले बैत में से, क्योंकि हम भी हुजूर के खानवादे से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फातिमा तो अबूहा व बालूहा व बनुहा। अहले बैत रसूल के रिश्तेदारों को नहीं कहते, बतूल के रिश्तेदारों को कहते हैं। ये देखो फातिमा से रिश्ता है या नहीं। या अली अमीर अल मोमिनीन, या अली अमीर अल मोमिनीन। बतूल की औलाद का मतलब ये हुआ कि औलाद रसूल में से। कोई ये ना समझे कि हमने ये दोयत की निस्बत नहीं है यहाँ पर, यहाँ सनवियत की निस्बत नहीं है, वो तो एक ही नूर है। लेकिन अहले बैत में होने के लिए फकत मोहम्मद के रिश्तेदार होना काफी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखो मुस्तफा के साथ बतूल की औलाद में कौन है। इसलिए बाज़ उलमा की ताबीर यह है कि विरासत ज़हरा में हकदार है अबुल फजल अब्बास। और दूसरी तरफ से कुछ सैयदा सलाम अलैहा की नस्ल में आने वाले 7वें इमाम की औलाद हो, 6ठे इमाम की औलाद, उनमें से बाज उन्होंने विलायत के रास्ते को छोड़ दिया। सैयदा सलाम अलैहा उनसे मुंह मोड़ लेंगी मैदान महशर में, जबकि बज़ाहिर सैयदा सलाम अलैहा के बच्चों की औलाद में से। इसलिए कि सादिक आले मोहम्मद पहले ही कह चुके हैं कि अली की औलाद में होना उससे ज्यादा अजीज मुझे अली की विलायत पर होना है। इसलिए कि अली की औलाद में होना, जितने सादात तशरीफ फरमा है, अली की औलाद में होना फजल है और अली की विलायत पर होना फर्ज है। आगे इमाम ने फरमाया आगे इमाम ने फरमाया कि अली की औलाद में होना अली की विलायत पर न होने से कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अली की विलायत पर होना और अली की औलाद में न होना, यह तब भी फायदा पहुंचा जाएगा। बात वाज़ेह है। अब्बास विलायत हुसैन का जलवा है। बाबुल हुसैन वैसे ही तो नहीं अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जी। तो इसलिए अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जहां आइम्मा अलैहिस्सलाम अदब और एहतराम से खम हो। चौथे इमाम का जश्न है, लिहाजा फकत एक फिक्रा कहते हो और इंशाअल्लाह चौथे इमाम के फजाइल बरोज इतवार कब्ल नमाज मगरिबैन जो जश्न है आपकी खिदमत में
پڑھنے کی کوشش کروں گا، سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مجھ سے جو بانی جشن ہے انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ مولانا آپ فقط فضائل مولا زین العابدین علیہ السلام پڑھیے گا۔ مولا زین العابدین علیہ السلام کے مصائب تو بیان ہوتے ہیں کربلا اور کوفہ اور شام کے، لیکن مولا زین العابدین کے فضائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ اتوار کو سناؤں گا۔ حسین یا علی سبحان اللہ۔ تو جہاں سیر الساجدین نے فرمائے کہ ان علی امی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے چچا عباس کا مقام وہ ہوگا، یقبتہ جمیع الشہداء، تمام شہداء عباس کے مقام کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے۔ سارے انسان نہیں، سارے مومن نہیں، سارے شہداء جو عند ربہم یرزقون ہے، تمام شہداء عند ربہم یرزقون ہے۔ حضرت حابیل سے لے کر حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے تمام آباد و انصار تمام عند ربہم یرزقون ہے، اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، لیکن یہ سب رش کریں گے مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام کو دیکھ، یہ مقام عباس ہے۔ تو میرے ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ حضرت حجت اور مولا عباس علیہ السلام ان کا بھی ایک ربط اور اشارہ آ جائے گفتگو میں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسجد جمکران، اس کتاب میں واقعہ منقول ہے حضرت آیت اللہ مرشی نجفی سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نجف سے ایک عالم دین تشریف لائے تھے جو قم میں کچھ عرصہ رہنے کے لیے، اور جو جمکران زیارت پر گئے تو جمکران مولا امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب مسجد ہے، تو وہاں جب کچھ عرصے تک جاتے رہے اور باوجود حاجت نہ پوری ہو سکی، کبھی حاجت کی تاخیر میں کوئی مصلحت پروردگار ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی معرفت کا دوسرا در کھولنا چاہتا، ایسا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے تڑپ کے کہا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام آپ کی مسجد آپ سے منسوب ہے، اب آپ کے علاوہ کسے پکاروں یہاں پر؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب اور بیداری کے درمیان میں کی کیفیت تھی، اس میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا، اور امام نے فرمایا کہ یہاں پکارو میرے چچا ابو الفضل عباس کو۔ ام سادات ہے ابو الفضل عباس، ام سادات ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ ایک کتاب ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ پر، اس میں ایک بڑا لطیف فقرہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یاد رکھیے گا اس فقرے کو۔ فرمایا کہ وہ حیثیت کہ جو سادات کرام میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے، وہی حیثیت تمام مہینوں میں شعبان المعظم کو حاصل ہے۔ یہ فقرہ ضائع تو نہیں ہو گیا؟ جو حیثیت تمام سادات میں امہ سادات کو حاصل ہے، وہی حیثیت تمام مہینوں میں شعبان المعظم کو حاصل ہے۔ اس لیے کہ پوری کربلا تیار ہو رہی ہے شعبان المعظم میں۔ یکم شعبان المعظم دختر علی کی آمد ہے، 3 شعبان المعظم سردار کربلا کی آمد ہے، 4 شعبان المعظم علمدار کربلا کی آمد ہے، 7 شعبان المعظم نوجوان کربلا کی آمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 11 شعبان المعظم شبیہ مصطفیٰ کی آمد ہے، جو اگلی شب جمعہ ہے انشاءاللہ جشن ولادت شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، یہ منعقد ہوگا اگلی شب جمعہ پی ایس وی میں۔ اور 15 شعبان المعظم اس کی آمد ہے، آنکھیں رکی ہوئی ہیں، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں، کہ ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، کہ محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں۔ اس امام کی آمد ہے، ان امام کی آمد ہے۔ شعبان وہ واحد مہینہ ہے، دیکھیں 12 مہینے ہیں، یہ 11 بھی ہو سکتے تھے اگر میرے امام 11 ہوتے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے لفاظی کی یہاں پر، تو سورہ توبہ کی آج جا کے ذرا پڑھ لیجئے گا۔ یہاں سے مجھ سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں بلا وجہ لفاظی کر کے چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ قرآن کی آیت یا حدیث معصوم نہ ہو۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ ذالک الدین القیم، آگے فرمایا یہی مضبوط دین ہے۔ یعنی کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ جنوری فروری مارچ اپریل مضبوط دین ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ ان 12 سے مراد ہم 12 ہیں۔ تعویل پہلے ہی حدیث بات آج جہاں سے شروع ہوئی، اب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا قرآن عبارت ہے، اشارہ ہے، لطائف ہے، حقیقت ہے۔ عبارت ہے عوام کے لیے، اشارہ ہے خواص کے لیے، لطائف ہے اولیاء کے لیے، حقیقت ہے انبیاء کے لیے۔ تو جو حقیقت ہے اس حقیقت کو کھول سکتا ہے جو نبی کا وارث ہو، جو وارث آدم ہو، جو وارث نوح ہو، جو وارث ابراہیم ہو، جو وارث موسیٰ ہو، جو وارث عیسیٰ ہو، جو وارث مصطفیٰ ہو، وہی اس حقیقت کو کھولے گا۔ امام نے فرمایا ظاہر، دیکھیں ظاہر انٹیکٹ رہتا ہے، جب بھی والتین والزیتون کا مطلب میں نے آپ سے عرض کیا کہ تین سے مراد امام حسن، زیتون سے مراد امام حسین علیہ السلام، اس کا مطلب کیا وہ اولیو اور فگ نہیں، اس سے مراد وہ ہے ظاہر انٹیکٹ رہتا ہے۔ یہ تو قرآن کی لطافت ہے، ظاہر قرآن میں انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، حاذا البلد الامین، لیکن حقیقت امام علیہ السلام کھولتے ہیں۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اس سے مراد یہ سورج بھی ہے جو روز چمک رہا ہے، جس سورج کو خلق کیا گیا پنجتن کی محبت میں،
حدیث قصہ کے مطابق انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسیر الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. یہ جو چادر کے نیچے 5 ہے نا، ان کی محبت میں جو کچھ ہے وہ ان کی محبت میں. سارا نظام کائنات ان 5 کی محبت میں. مجھے یقین ہے کہ کسی شیعہ کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جسے سمجھنے کی ضرورت پڑ جائے اور جسے شک ہو جائے اسے سوچنا چاہیے کہ پھر وہ کیسا شیعہ ہے. اس لیے کہ جو کچھ ہے ان 5 کی محبت میں، ان کی 5 کی محبت کا عکاس ہے عباس. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ سورہ والشمس وضحاہا کا مطلب کیا؟ یہ سورج نہیں ہے. جب والشمس وضحاہا کا مطلب مولانا آپ نے حدیث سنائی، میں نے خود سے نہیں سنایا تھا، صادق علیہ محمد کا کلام سنایا تھا کہ والشمس سے مراد رسول اللہ ہے. تو رسول اللہ کا مطلب کیا یہ سورج نہیں ہے؟ نہیں، وہ ہے، وہ سورج بھی ہے، وہ عوام کے لیے. امام حسین اسلام نے فرمایا نا عبادت عوام کے لیے. وہ عبادت بھی اتنی محترم ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں، لیکن وہ جو کتاب حقیقت ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ جب تک طہارت نہ ہو. یعنی یطہرکم تطہیرا سے جس کی روح جڑی ہوئی نہ ہو، جس کی روح جڑی ہوئی وہ پہنچے گا وہاں تک. تو والشمس وضحاہا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان آیات میں، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تعویل اپنے مزاج سے نہیں ہو سکتی. یہ بات یہاں کمپلیٹ ہو جائے. تعویل اپنے مزاج سے نہیں ہو سکتی کہ کوئی کہے کہ مولانا ذرا یہ بتلائیے گا کہ ہم جو نشتر پارک سے جلوس نکالتے ہیں کراچی میں صدر تک، اس کے لیے کوئی قرآن میں آیت ہے، کوئی پڑھتے الم نشرح لک صدرک، کہ نشتر پارک سے لے کر صدر تک، نعوذ باللہ من ذلک. مطلب یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. یہ مثال دی جاتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تعویل اپنے موڈ سے نہیں ہو سکتی. میرا مزاج یہ کہہ رہا ہے تو تعویل یہ ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے تو تعویل یہ ہے. تعویل کے لیے لے کر آؤ قال الجواد، تعویل کے لیے لے کر آؤ قال علی بن موسیٰ الرضا، اور جب یہ آ جائے تو تسلیم ہو جاؤ. پھر جب صحیح سورس سے آ جائے، اور وہ سورس ہر ایک مقام کے لیے ایک پیمانہ ہے. فقہی حدیث کا ایک پیمانہ ہے، تعویل کے لیے حدیث کا ایک پیمانہ ہے. ہو سکتا ہے وہ حدیث فی نفسہ ہی ضعیف ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اور حدیثیں اسے کمپنسیٹ کر دیں. ابھی اصول فقہ کا قانون ہے، میں کتنی تفصیل میں جاؤں، لیکن چلے بات آ رہی ہے جشن ابوالفضل عباس اسلام کے حوالے سے، تو میں کہہ دوں کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ضعیف حدیث ہے، یہ میں ایک طریقہ بتلا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے لیے اصول فقہ کم از کم 8-10 سال پڑھنا پڑتا ہے. اس کی ایک گرہ کھول رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک ضعیف حدیث، لیکن اسی مطلب کی ایک اور ضعیف حدیث، اسی مطلب کی ایک اور ضعیف حدیث، اسی مطلب کی ایک اور ضعیف حدیث. ضعیف کہہ رہا ہوں، جھوٹی نہیں کہہ رہا. فرق ہے. جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہے نا، جو حقے کی قیاس مکہ میں کھائے اس پہ جنت واجب، یہ ہے فیبریکیٹڈ. اب میں تاریخ کے کتنے ابو سنواؤں آپ کو. جب حیدر جیسے شیر کو چھوڑ کر بلیوں کے پیچھے لگ جاؤ گے تو یہی اشر ہوگا دین کا. اب جنہیں ترجمے معلوم ہے اور جنہیں مطلب معلوم ہے، میری گفتگو ان سے ہے. جی یہ طریقہ تھا، غیروں میں طریقہ تھا کہ انہیں نام پتہ نہیں ہوتا تھا. مطلب بچہ پیدا ہو گیا، نام کیا رکھیں؟ تو گھر سے باہر نکلتے تھے، جس جانور پہ پہلی نگاہ پڑی. اب کل بھی بات جانوروں پر آئی تھی اور آج بھی آ گئی، کیا کیا جائے. ہاں تو جس جانور کو دیکھا نام رکھ دیا. بلی نظر آئی اس پہ نام رکھ دیا، کوئی کتیا نظر آئی تو اس پہ نام رکھ دیا. بیٹا نعرہ تکبیر کہہ کے رک کیوں جاتے ہو تم؟ فقط اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں کسی جانور پر نام نہیں ہوتا. اگر ہے تو فقط اسد اللہ ہے، اللہ کا شعر ہے. علی دنیا کا شعر نہیں ہے. حضرت حمزہ اسد رسول اللہ ہے،
رسول اللہ کے شعر ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. مرزا دبیر کے شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین کا کفن کانپ رہا ہے. اگر کسی کو یاد ہو مصرع آگے ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. تو یہ مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے مرثیہ شروع کیا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. تو اس لیے اب بات سے بات نکلتی چلی گئی. تو حدیث بات آپ کو رب یاد رہے نہ رہے، خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بات فلو کہاں سے چلی. تو میں نے کہا تھا کہ اگر کسی ایسے کی حدیث ہو تو اس حدیث کو تو ہم نہیں لے سکتے، وہ تو جھوٹی حدیث ہے، وہ ضعیف نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ضعیف کا مطلب جھوٹی حدیث. ضعیف حدیث اور ہے اور موضوع یعنی جس کو جعل کیا گیا وہ اور ہے. تو ایک ضعیف حدیث، دوسری ضعیف حدیث، تیسری ضعیف حدیث. میں ایک مثال دوں، یہ سب مل کر اگر مخالف صریح قرآن یا سنت نہ ہو تو قابل قبول ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ایک چھوٹے بچے نے 4 سال کے بچے نے آپ سے آ کے کہا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا. ابھی آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کیونکہ 4 سال کے بچے نے کہا پتہ نہیں ہے نہیں ہے کتنا سیریس ہے، یہ کیا سمجھا ہے. اس کا مطلب ابھی حدیث کے حوالے سے یہ ضعیف حدیث ہے. ہمیں یقین ہے جھوٹی نہیں ہے. جھوٹی کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے. ابھی ہم یہ ہے کہ ایک 4 سال کے بچے نے دوسرے 4 سال کے بچے نے آ کے پھر کہا کہ باہر دیکھیے ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر ایک 5 سال کے بچے نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر 10 بچوں نے آ کر یہ کہا تو فی نفسہ ہی سب ضعیف تھے، مل کر قوی ہو گئے. اب یقین ہو گیا کہ کچھ ہے کیونکہ اتنے کہہ رہے ہیں آ کے. اب یہ کام فقیہ کا ہے اور علمیہ میں یہی تو ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے پھر؟ تو اس خاطر ہے کہ جب آپ تعویل کر رہے ہیں آیت کی تو یا تو صحیح حدیث ہو یا حسن ہو یا موثق ہو، یا اگر ضعیف بھی ہے تو ایسی کہ جو دوسری ضعیف حدیثوں کے ساتھ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے، تب جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے حدیث میں امام نے فرمایا ہے. تو یہاں سورہ نحل میں مثلا شہد سے مراد علم علی ابن ابی طالب مثلا. اب مولانا شہد کی بات ہو رہی ہے، مولا علی کا علم کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا فی شفاء للناس. بات واضح ہو رہی ہے. تو اس لیے آیات کی روشنی میں کل جو بات ہوئی وہ بات آج سمیٹ رہا ہوں کہ اگر حسین تک جانا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی چوکٹ پر آؤ. امام رضا علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں بیان فرمایا. امام صادق علیہ السلام نے زیارت تعلیم فرمائی. امام زین العابدین علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی کہ اگر عباس ہوں گے میدان محشر میں تو تمام شہداء رش کر رہے ہوں گے. 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کی عظمت سمجھ نہیں آتی اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے میں. ایک ہے ام البنین اور ایک ہے فضہ سلام اللہ علیہ. ایک کنیز ہے لیکن اپنے آپ کو ماں کہلواتی رہی، ایک ماں ہے لیکن اپنے آپ کو خادمہ کہلواتی رہی. جس کنیز کو ماں کہا اہل بیت نے وہ بھی ان کی شان کی وجہ سے، اور جس ماں کو انہوں نے اپنے آپ کو خادمہ کہا وہ بھی اہل بیت علیہ السلام میں فنا ہوتے ہوئے. تو جب حضرت عقیل رشتہ لے کر کے بات کو وہاں سے سمیٹ دوں تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ تشریف لائیں بیت علی بن ابی طالب میں. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مسلط دیکھیے کہ اب عبداللہ علیہ السلام علیل تھے تو فوراً گئیں بیت الشرف میں داخل ہوتے ہی حسین کی خدمت کے لیے. یہ بات تاریخوں میں ہے. فوراً گئیں اب عبداللہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے. اگر دنیاوی معیار کے اعتبار سے دیکھیں خاتون آ رہی ہیں ایک مرد کے گھر میں کہ جن کی زوجہ وفات پا چکی ہیں تو ان کی اپنی عام نفسیات کے اعتبار سے خواہش یہ ہوگی کہ اب ان کا نام نہ رہے میرا نام رہے. اب انہیں کوئی یاد نہ کرے، اب میں ہوں اس گھر کی خاتون. ام البنین سلام اللہ علیہ کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ نام ان کا فاطمہ ہے. تو جب بچوں نے فاطمہ 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 کہنا شروع کیا سلام اللہ علیہ فرمایا کہ نہیں، اس گھر میں فاطمہ تو وہی فاطمہ ہے، نہ کہو مجھے فاطمہ، وہی ہے فاطمہ. یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک ریپلیسمنٹ کی ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہاں پر وہ خود اپنے آپ کے لیے کنیز و خاتمہ بن کر آئی ہیں. یہ وہ تواضع ان کے ساری ہے کہ جو بیٹے میں نظر آئی ہے. ماں ہے لیکن اپنے آپ کو خاتمہ کہلوایا. بیٹا ہے عباس حسین کا بھائی ہے لیکن اپنے آپ کو غلام کہلوایا. حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی ہے. اخی بھی ہے غلام بھی ہے. کیا کہنا. ایک روایت ایک مقام پر میں نے پڑھی تھی کہ جب بات سمیٹ رہا ہوں، جب عمر سعد کا مکالمہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو یہ طے تھا کہ فقط امام حسین اور عمر سعد اور کوئی نہیں. اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ابوالفضل عباس بھی تشریف لاتے رہے. تو امام حسین نے کہا کہ اے عباس ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم تنہا جائیں گے. کہ مولا وہ تو بات درست ہے لیکن عمر سعد کا بھی تو غلام اس کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے، تو آپ کا غلام آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے. یہ عجب ہی شان غلامی ہے. جس غلامی پر سارے شہنشاہوں کو ناز ہے. ہر شہنشاہ
کا سر عباس کے قدموں میں ہے، اس لیے کہ عباس کا سر حسین کے قدموں میں ہے۔ بات تمام ہو گئی عزیزوں، اور کبھی تفصیل سے سناؤں گا جو انیس نے لکھا کہ کھولا علم دی کو جز بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے، کیا لکھے گا تو شاہ کے شہدا کا سراپا۔ کہتے ہیں ادنا سے مشابہ نہیں اعلیٰ کا سراپا، کیا لکھے گا تو شاہ کے، یعنی کیا تم تشبیہ دو گے ابوالفضل عباس کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہو؟ دشوار ہے عباس سے آقا کا سراپا، آسان ہے کچھ حسن کے دریا کا سراپا، بہتر کوئی شے اور ہے اس نور ازلی سے، تشبیہ جب اس شعر کو دیجئے تو علی سے، اور کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی یہاں پر۔ ہاں، ناگاہ بیابان بلا نور سے چمکا، عباس کے علم کی اب شان لکھ رہے ہیں، چوپن جائے خورشید علم دور سے چمکا، عکس اس کا فزوں حسن رخ حور سے چمکا، تھا نور کا شعلہ کے سر طور سے چمکا۔ ہاں، اب کوئی حضرت انیس سے کہے کہ آپ ایک علم ہے، اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر طور سے جو نور چمک رہا ہے، تو یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ دیکھ نہیں رہے کہ علم ہے کس کا؟ نا یہ کرتا تھا اشارہ کہ نہ کیوں نور فشاں ہوں، میں پنجتن پاک کے لشکر کا نشاں ہوں، اس لیے ہے یہ، اس لیے شان۔ قل تھا کہ علمدار شہنشاہ کو دیکھو، حیدر کو جو نہ دیکھا، حیدر کو نہ دیکھا ہو تو اس ماہ کو دیکھو۔ حیدر کو نہیں دیکھا نا، اب دیکھو یہ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مجھے روایت تو نہیں ملی، بات تمام ہو گئی، مجھے روایت تو نہیں ملی، لیکن دل گویا یہی کیفیت ہے اس وقت اس جشن میں بھی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کی کیفیت ہوئی ہوگی امام حسین کی ولادت پر، وہی مولا علی کی کیفیت ہوئی ہوگی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت پر۔ جیسے رسول اللہ رو رہے تھے نا حسین کے سینہ اتھر کو دیکھ کر، ویسے علی رو رہے ہوں گے عباس کے بازوؤں کو دیکھ کر۔ تو ام البنین سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عباس ایسی نعمت عطا فرمائی، تو عباس کی آنکھیں بند تھیں، جشن اختتام پر ہو گیا، میں ولادت عباس پر آ گیا، اور ام البنین کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا جو کعبے میں حیدر کی ماں فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پیش آیا تھا، کہ ان کی آنکھیں بھی بند تھیں حیدر کرار کی۔ تو جب علی بن ابی طالب آئے رسول اللہ کی گود میں، تو علی نے آنکھیں کھول لیں، اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا، تو عباس کی آنکھیں بند تھیں، تو ام البنین سے لیا علی نے عباس کو اور حسین کی گود میں دیا۔ عباس نے آنکھیں کھولی اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تھا۔ یہاں کچھ ذاکرین خطبہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اللہ جانے زبان حال ہے زبان قال ہے، بہرحال عباس نے ہاتھ آگے بڑھائے حسین کی خدمت میں، گویا فرمانا چاہتے تھے کہ مولا ہاتھوں کا نذرانہ ابھی سے قبول فرما لیجئے۔ جب ہوئے بازو عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، خلتا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر۔ یا اللہ! تو کیفیت عباس نے پہلی بار دنیا میں آنے کے بعد حسین کو دیکھا، جاتے ہوئے بھی حسین ہی کو دیکھا، کس منہ سے کوئی تقریر نکالے، شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے۔ جب وقت آخر عباس کی آنکھوں میں تیر ہے، کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے، ہاتھ کٹ چکے ہیں، حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، تیر نکالا، عباس نے حسین کو دیکھا، الوداع مولا۔ تو پہلی نگاہ بھی حسین، آخری نگاہ بھی حسین، یہ حیات ابوالفضل عباس علیہ السلام سمٹ گئی۔ تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں، یہ عباس کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر، یا علی لیجئے اس بے کس و مستر کی خبر۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام کی وقت آخر جو کیفیت ہے، میں دعا کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو، باب الحوائج ابوالفضل عباس کے نام سے۔ آپ کے بیٹے کا شہدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے۔ عباس جب خود مصائب میں ہو تو کسے پکارے؟ حیدر کرار، علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔ یا اللہ یا اللہ! جب حسین علیہ السلام یہ فرمائے نا، تو یہ اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ جو حسین پر گزر رہی ہے۔ عباس انکسر ظہری وقلت حیلتی، کمر ٹوٹ گئی، یہ جملہ معروف ہے، وقلت حیلتی۔ اس کا ترجمہ مجھے ہاتھوں کو جوڑ کے کرنے دیجئے گا، کیونکہ میں کیا کروں، امام حسین اور مولا عباس کے معاملے میں الفاظ یہی ہیں، بے چارہ ہو گیا حسین۔
वशमुत बिअदुव्वी, और दुश्मन शमातत कर रहे हैं हुसैन पर, यानी ताने दे रहे हैं हुसैन को। तो ये कैफियत यौम बिल फजल इस्तजारा बिल हुदा, आशूर का दिन वो है कि जब हुसैन अब्बास की पनाह में थे। शायर ने जब ये शेर लिखा और पढ़ना छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन की तौहीन हो जाए इसमें, कि हुसैन इमाम वक्त हैं, कैसे किसी और की पनाह में हो, क्या मतलब है इसका। और फिर खुद हुसैन इब्न अली को देखा और फरमाया कि तूने ये शेर पढ़ना क्यों छोड़ दिया। क्या इसलिए कि मुझे आपकी इहानत महसूस हुई, डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं शेर कहते कहते अब्बास के फजाइल में आपका दर्जा नऊजुबिल्लाह कुछ कम कर दूं। कहा तूने ठीक लिखा था, इसलिए कि आशूर का दिन वाक़ई वो था कि जब आफ्ताब इमामत हुसैन अब्बास की पनाह में था। तो आप सोचिएगा यहाँ अलम मुबारक पर कितने मोमिनीन तशरीफ लाते हैं, रोजाना यहाँ से गुजर रहे होते, बाहर आए, अलम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पर कोई हाजत तलब कर ली। मुझसे एक मोमिन ने पूछा कि मौलाना ये अलम तो खुद हमने ही अपने हाथों से बनाया हुआ है, यहाँ के अलम के बारे में नहीं, जनरल उन्होंने पूछा, तो इतना एहतराम क्यों है। तो फिर कभी और इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन जो हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जरी लगी हुई है वो भी किसी इंसान के हाथों की बनाई हुई है, क्योंकि उस जरी की निस्बत, उस लोहे की निस्बत है हुसैन इब्न अली से, इस अलम की निस्बत है अबुल फजल अब्बास से। आपकी तबीयतें मुनकलिब हैं, लेकिन मैं एक जुमला कहता हूं, अगर आप मेरा साथ दे सकें, चूंकि वीकेंड था तो थोड़ा सा मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, कि आज आप किसी से पूछें कि यजीद का लश्कर, उसका निशान कौन सा था, कुछ नहीं मालूम। हुसैन के लश्कर का निशान क्या है? दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं कि जहां हुसैन के लश्कर का निशान अलम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम मोमिन के घर पे मौजूद ना हो। हुसैन का निशान आज अलम अब्बास अलैहिस्सलाम से बाकी है। हाँ, सुभान अल्लाह। हुसैन का जब जुलूस भी होता है तो अब्बास का अलम साथ में क़यादत कर रहा होता है। तो अर्ज खिदमत जो मैं दुआ मंगवाना चाह रहा था अपने आप के लिए और आप सबके लिए, तो अलम पर मोमिनीन आते हैं और बिलखुसूस माओ बहनों का आसरा है। जहां कहीं अलम अबुल फजल अब्बास हो तो वहां अगर वो किसी शदीद मुश्किल में है, या आप घर की मस्तूरात से पूछ लीजिएगा उनकी जो कैफियत है, और आप खुद जानते हैं इस कैफियत को, कि जहां कहीं कोई सख्त तरीन मुश्किल आई, क्या मुझे इमाम बारगाह लेकर चलना अलम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पर, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, दुनिया का कोई मकाम हो, वो मेलबर्न हो यहाँ पर, तो बाबुल हवाइज का झूला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम, मुझे वहां लेकर चलना। अब मैं इस फिक्रे को अगर आप तक पहुंचा सकूं तो आज की जो मेरी नौकरी है वो मैं समझूंगा कि वसूल हो जाएगी, इसलिए कि अजमत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को जितना मेरी हैसियत और औकात और इस्तिताअत में था वो मैं चाहता था कि मुंतकिल कर, जो मेरी आपकी बहनों का सहारा हो, खुद अब्बास की अपनी बहनों का कितना बड़ा सहारा होगा वो, जो हमारी बहनों का सहारा है। तो अब तसव्वुर फरमाइएगा कि जब खैमे में खबर आई होगी कि अब्बास मारे गए, तो उस वक्त अब्बास की बहनों पर क्या गुजरी होगी, क्या सख्त तरीन मंजिल है अजीजों, इसको तसव्वुर करना मुहाल है। लिहाजा शहजादी ने फरमाया था उस वक्त कि बीबियों अब चादर छनने का वक्त करीब आ चुका है, अब कैदी बनने का वक्त करीब आ चुका है। तबीयतें मुनक़लिब हो गई, दिल आमादा हो गए करबला मोहल्ला की जानिब, और मुझे यकीन है कि हर मोमिन का दिल इस वक्त अब्बास की जरी पर पहुंच गया। बैनुल हरमैन, एक तरफ अब्बास का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम। ये मुझे यकीन है कि इस वक्त ये पूरा मजमा रूहानी तौर पर वहां पहुंच गया है। अब मैं तवस्सुल शुरू कर रहा हूं, और या काशिफल करबिन वजहिल हुसैन, ए हुसैन के चेहरे से गम दूर कर देने वाले, इक्शिफ करबी बाकी अखीकल हुसैन, आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता है, मेरा गम दूर फरमा दे। 133 अब्बास के नाम का अबजद है। आप अपने वालिदैन के लिए कुछ दुआ करना चाहते हैं, अपनी औलाद के लिए कुछ कहना चाहते हैं, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से 4 शाबानुल मुअज़्ज़म की शब है, तो चलें अगर मुझे इजाजत दें तो या काशिफल कर्ब का एक विर्द करें और उसके बाद इमाम हुसैन के नाम से तवस्सुल करें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या काशिफल कर्बि वजहिल हुसैन, इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन, या काशिफल कर्बि वजहिल हुसैन, इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन, या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली, अय्युहा शहीद या इब्न रसूलल्लाह, या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े, या सय्यदना व मौलाना, इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़ैना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना यौम जीअन।
اشفع لنا. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد المسيين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين يا ساقي يا تعشى كربلاء. ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.